بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج عید کا دن ہے اور ہم سب کی طرف سے ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم ممبرس کی طرف سے آپ جہاں جہاں بھی دنیا میں ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستان میں، افریقہ، امریکہ، مڈل ایسٹ میں، یا یورپ اور یا یو کے میں، آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت ہی عید مبارک پیش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب ایک فیملی ہیں، ہدایت فیملی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اور آپ مل کر عید منائیں. اور آج کے ہم پروگرام میں ہم نے برمنگھم سے یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ریلے ہوتا ہے، اور اس لیے ہم نے آج یہاں پہ اپنے برمنگھم کے جو موسٹلی پریزنٹرز ہیں، ٹی وی پروگرام کے پریزنٹرز، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب ایز اے ٹیم برمنگھم فیملی جو ہے، ہدایت ٹی وی کی برمنگھم فیملی، وہ آپ کے ساتھ عید منائیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت کریں، ضرور کال کریں اور دیکھیں. ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی عید جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے. مین میسیج جو ہے وہ ہمیں یونٹی کا میسیج دینا ہے کہ ہم لوگ سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک جگہ پہ عید کریں. ناظرین، عید کا دن جیسے کہ ہم جانتے ہیں خوشی کا دن ہے، اور پروردگار آپ سب کو یہ خوشی کا دن اور ہمیشہ آپ کے زندگی میں خوشیاں اور مسرتوں سے پروردگار اس بھر دے، ہر دن خوشیوں سے بھر دے، اور ہر دن آپ کا عید کا دن ہو. ہر دن ایسا ہو کہ اس کی ہر لمحہ، ہر ساتھ اس کی جو ہے وہ اطاعت پروردگار میں اگر گزرے گی تو ضرور وہ ہم سب کے لیے عید ہی کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے ہم آپ سب مل کے آج کے دن عید کی مبارک جو ہے وہ اپنے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہم چاہیں گے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ امام زمانہ کی دعا سے کریں. ظاہر ہے ہم ان کی سلامتی کی دعا پڑھیں اور ظہور کی دعا کریں، کیونکہ عید کا دن جیسا کہ ہم سب نے صبح دعائے ندبہ بھی پڑھی نماز سے پہلے، اور ہم کو پکارا بھی کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما دیں. ہم اپنی ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہمیں ہر وقت ہمارے امام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو آئیے ہم سب آج کے دن امام کو مل کے یاد کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ دعائے امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرض حسین صاحبہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ ماشاءاللہ سے خداوند کریم نے یہ دن دکھایا کہ ہم سب مل کے ایک بار پھر اسے عید کو منا رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو یاد کر کے کہ جنہوں نے دین حق کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا اور قربانیوں کو پیش کیا، ہم ان کو فراموش نہیں کر رہے ہیں. اور بے شک آج جو یہ سیلیبریشن ہے، یہ نہ سوچیں کہ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں اور جس طریقے سے تشدد ہو رہا ہے کلمہ گو مسلمانوں پر، تو ہم ان کو بھول گئے ہیں. نہیں، ہماری ہر سانس ان کو آج کے موقع پر بھی یاد کر رہی ہے اور دعا گو ہے. بے شک پروگرام کو آگے بڑھائیں، بہتر ہے کہ آئی تھنک ایک سورہ فاتحہ سب مل پڑھ لیں اپنے مرحومین کے لیے، اور جو تمام شہید ہوئے ہیں ریسنٹلی بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشانی میں، مشکلات میں، سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وعجل فرجہم. جی، آپ نے ابھی بجا فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں تو کیسی مشکل حالات، اور جو ہمارے بہن بھائی آج کل کس مصیبت میں، کس قسم پرسی کی حالت میں ہے، تو ظاہر ہے ہمیں عید پہ ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور پوری انسانیت کے لیے ہمارے لیے یہی فیلنگ ہے، پوری انسانیت کے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا کسی بھی زبان یا کسی بھی فقہ سے ہو.
مگر بالخصوص جو دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، اور اس کے لیے کم از کم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اس کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری عید کی ابتدا ہی دعائے ندبہ سے ہوئی ہے کہ امام زمانہ نے جو تعلیم ہمیں دعا کی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ اور ریزن بھی یہی ہے کہ وہی امام برحق کے جن کے ہم منتظر ہیں کہ جو حق کو جو ہے قائم کریں گے اور وہ تمام انسانیت کو پروٹیکٹ کریں گے، کہ جہاں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اس تمام انسانیت کو بچانے کے لیے ہمارا امام آئے گا. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ معبود برحق وہ وقت جلد آئے اور ہماری زبان کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ ہم جب وعجل فرجہم کہیں تو ہماری یہ دعا قبول ہو بارگاہ رب العزت میں اور امام کا قیام ہو، تاکہ دنیا ظلم و جور سے پاک ہو سکے. اور ابھی جیسے کہ ماہ رمضان کہ ہم سب نے موسٹلی سب 29 یا کچھ لوگوں نے 30 روزے رکھے ہیں. جی تو سب کو میرا خیال ہے کہ ایک انہوں نے سب نے اس ماہ رمضان کی عبادت کو، اطاعت خداوندی کی لذت کو محسوس کیا، اور ظاہر اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی اتنے 30 دن کی مشقت کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اب اس کی جو ہے حفاظت کر کے رکھیں، تاکہ اور اگر ہم اپنی زبان ہماری پاک رہے گی تو ظاہر ہے ہماری جو بھی دعائیں وہ قبول ہوں گی. اور ہماری سب سے بڑی اور مین دعا تو ہمارے امام کے ظہور کی دعا بے شک. تو پروردگار سے دعا گو رہے ہیں ہر وقت کے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دیں، اور ہم لوگوں کو بھی ویسا بنے، ہم بنا دے کہ ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ اگر ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. ناظرین، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم سب پریزنٹرز مل کے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو پریزنٹر ہمارا جو پروگرام کوکری کا ذائقہ جو آپ کے ہمارے برمنگھم اسٹوڈیو سے ریلے ہوتا ہے، تو اس کی پریزنٹر سسٹر رباب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عید کے دن وہ آپ کے لیے کیا اسپیشل ریسیپیز لے کے آئی ہیں. چلیے سسٹر رباب سے ملاقات کرتے ہیں ان کے کچن میں. السلام علیکم بہن رباب، آپ کو عید مبارک ہو. جی، اور باجی نبیلہ آپ کو بھی السلام علیکم، اور تمام ناظرین جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو میں دلی عید مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور خداوند کریم سے دعا بھی کرتی ہوں کہ ہمارے لیے اس عید پہ لاکھوں ڈھیر ساری خوشیاں خداوند کریم ہمیں عنایت کرے. لیکن یہ عید کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اچھا کھانا کھا کے اچھی باتیں کر کے چپ ہو جائیں، لیکن دنیا پہ دیکھیں کتنے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی اپنے دلوں میں یاد رکھنا چاہیے. ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ عید کریں. تو میں سب سے پہلے تو باجی نبیلہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور اپنے پروگرام میں بلائیں. وعلیکم السلام، عید مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. کیا ماشاء اللہ، آپ تو ہمیشہ آپ کے کچن سے تو اتنے انٹرسٹنگ اور نئی نئی ڈشز آپ پکا کے ہم سب کو پیش کرتی ہیں ٹی وی پہ، اور سب اس کو ریسیپیز کو میں نے سنا کہ یوز بھی کریں. جی بالکل، الحمدللہ بالکل. اور بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اکثر مجھے ای میلز وغیرہ کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے، اور جو ہے وہ مرد حضرات بھی بہت زیادہ اس میں حصہ لیتے ہیں، تو مجھے خوشی ہے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھی سی ریسپی لے کے آئیں، آسان سی لے کے آئیں، تاکہ ایک روزانہ جو ہمارے روزمرہ میں کچن میں جو بنتی ہے چیز وہ آسانی سے ہم اپنے کچن میں بنا لیں. آج کیا آپ کوئی اسپیشل چیز بنا رہی ہیں عید پہ؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ کہ عید ہے تو عید خوشیوں کا نام ہے اور محبت کا پیغام ہے، تو اس کے لیے میں لے کے آئی ہوں 2 چیزیں لے کے آئی ہوں. تو اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آج ہم ذائقہ میں کیا بنائیں گے. ہماری کچن میں بنے گا آج ہم لاہوری چرگا بنائیں گے. ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ گاجر کی کھیر وہ ہم نے بنانی ہے.
تو یہ چرگے میں آپ نے کیا مسالہ یوز کیا؟ جی میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. چرگا یہ ایک درمیانے سائز کا آپ چکن لے لیں. تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے ہم نے پورا چکن لیا ہے اور اس پہ اچھے کٹ لگانے ہیں, بریسٹ سائڈ پہ بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی, لیگز پہ کٹ لگا کے. تو اس کے لیے جو میں نے میرینیشن تیار کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ میں نے لال کوٹی ہوئی مرچ استعمال کی ہے, یہاں میں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن میں بتا بھی دیتی ہوں ساتھ ساتھ. تو اگر ہم دکھا دیں کہ یہ جی سب چیزیں آپ, یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے, یہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے. دھنیا پاؤڈر ہے وہ میں نے استعمال کیا ہے. زیرہ بھون کے پسا ہوا ہے تو وہ ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہے. نمک حسب ذائقہ آپ کو ڈالنا پڑے گا, اور تندوری مسالہ جو ہوتا ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسالہ ہے, یہ جو روسٹ مسالہ جسے کہتے ہیں وہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو سارے کھڑے مسالے ہیں وہ میں نے تھوڑے سے پہلے بھون کے ان کو پیس لیا تھا بلینڈر میں ڈال کے. ان کی ایک اچھے سے وہ جب ہم پیس لیتے ہیں تو ان کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی سی مہک سی نکلتی ہے. زیرہ اور بڑی الائچی, دھنیا اور دال چینی کا ٹکڑا اور چند لونگیں اور کالی مرچیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. یہ سب مسالہ آپ نے پہلے توے پہ بھون لیا؟ توے پہ بھون کے تو پھر اس کو ہم نے پیس کے تو وہ اس کے اندر شامل کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے سوکھی میتھی کا بھی استعمال کیا ہے. لیمن وہ بھی ہم نے استعمال کیا. جوس اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر فریش لیمن لینا چاہیں تو وہ تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے دہی کا استعمال کیا ہے. ایک پیالہ دہی لیا ہے, سب چیزیں اس کے اندر باؤل میں ڈال کے اس طرح سے تو میں نے ایک پیسٹ سی بنا لی تھی. پیسٹ بنا کے تو پھر اس کو میں نے پوری رات جو ہے وہ میرینیشن کر کے فریج میں رکھ دیا تھا. ویسے تو آپ کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ پہلے اگر کر کے رکھ لیں تو وہ اچھی طرح ابزورو کر لیتا ہے, تاکہ جو ساری جو لذت ہے یا مسالوں کی وہ ٹیسٹ ساری اس کے اندر میرینیشن کی جذب ہو جائے. تو یہ میں نے پہلے کا اس کو کر کے چکن کو تو یہ رکھ لیا تھا رات کو ہی. پھر ہم اس کو ایسا کریں گے کہ ہم نے اسٹیم میں بنانا ہے. اسٹیم میں ہم بنائیں گے تو اس کو تھوڑا سا جب وہ ایسے گل جائے گا تو وہاں سے میں نکال کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے تل لوں گی. تل کے تو پھر ہم ڈش آؤٹ کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنی دیر اسٹیم کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ میں نے 10 منٹ اس کے اندر ادھر رکھنا ہے, تاکہ جیسے یہ گل جائے گا تو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے. کیونکہ دہی کے اندر اس کے اندر ہم نے دہی شامل کیا ہے تو وہ اپنا پانی چھوڑے گا. تو چکن کے اندر بھی پانی ہے, تو جیسے ہی پانی تھوڑا سا خشک ہو جائے گا تو ہم وہاں سے نکال کے تو پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تلیں گے. تل کے تو پھر ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے. تو آپ ہلکی آنچ پہ؟ جی, تیل جو ہے وہ ہم نے گرم کر لیا تو ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو تلنا ہے. لیکن پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے آگ جو ہے ہلکی کرنی ہے تاکہ وہ تھوڑا سا گل جائے اور پانی اسی دہی کے پانی کے ہی اندر جو ہے وہ تھوڑا سا گلے. تو ہم نے وہاں سے نکال کے تو پھر اس کو تلنا ہے. دوسرا جو ہے وہ میں نے بنانی ہے گاجر کی کھیر. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے گا, اس کے لیے گاجر ہوتی ہے جی, 2 عدد گاجر لے لیں. 1 لیٹر دودھ. 2 عدد گاجر؟ 2 عدد چھوٹی ہے اگر, اوکے, کیونکہ ظاہر ہے کہ گاجر کے سائز پہ ڈیپینڈ ہے کہ کس طرح کی گاجر ہے. تو وہ جو گاجر ہے وہ ہم نے لینی ہے. دودھ آپ کو چاہیے, اگر 1 لیٹر ہے تو بھی زیادہ بہتر ہے. اور جتنا بھی اس میں ہم ڈالیں گے تو وہ اچھی طرح سے کھوئے کی طرح گاجر رکھی. اس سائز کی 2 گاجر آپ کہیں گے؟ نہیں, یہ بڑی ہے, اس سے بھی چھوٹی بھی ہوتی ہیں. اچھا, تو اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ اگر آپ گاجر جو ہے وہ کتنی مقدار میں ڈالنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گاجر کو تھوڑا رکھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ گاجر کی مقدار کو زیادہ رکھتے ہیں. اور دودھ ہم نے لینا ہے. دودھ لے کے تو اس کے ساتھ ہم نے شوگر جو ہے وہ شامل کرنی ہے, اور اس کے لیے الائچی کے دانے اور وہ ڈال کے تو چڑھا دیں. تو اس کو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ کھیر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نیچے لگ جاتی ہے, تو اس کو ہمیں دیکھنا ہلانا پڑے گا. تو اور بعد میں جو ہم اس کو جو گارنش کریں گے وہ ہم نے جو ڈرائیڈ ہمارے ہوتے ہیں, کشمش ہوتی ہے اور بادام وغیرہ ہوتے ہیں, اس سے ہم اس کو کریں گے. اور تھوڑا سا ساتھ سیلڈ بنا لیں گے, اور پودینے کی چٹنی ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ, یہ تو بہت کچھ آپ نے بنایا, اور یہ آلریڈی میرینیٹ کیا ہوا ہے آپ نے چکن, لیکن اتنی اچھی اسمیل آ رہی ہے اس کی. بالکل, تو ہم شیور پک کے تو اور بھی ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ. تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پھر کیری آن کرنے دیتے ہیں اپنی کوکنگ جی کے ساتھ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور جب آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آج اس کو چکھ کے یہاں سے جائیں. جی ضرور, انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں پھر دوبارہ ملتے ہیں. ابھی ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں ناظرین, اور اتنی دیر ہم سسٹر رباب کو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کوکنگ جو ہے وہ ختم کر لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کریں. انشاءاللہ.
चले मिलते हैं आपके साथ। ओके जी, ठीक है। मैं अपनी बिस्मिल्लाह करती हूँ और अपनी कुकिंग की जानिब बढ़ती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से हम बिस्मिल्लाह करके और अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। तो दोबारा से मैं फिर अपने नाज़रीन और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिली ईद मुबारक कबूल हो। और जो दुख में भी हैं उनके साथ हम बराबर के शरीक गम हैं। और ख़ासकर जो आजकल ये हो रहे हैं हादसात, और गिलगित में क्या होता है, ये पिछले हफ्ते क्या हुआ था, इसके लिए जो है वो हम उनके साथ बराबर के जो दुख में हम शरीक हैं। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ, बढ़ती हूँ मैं अपनी कुकिंग की जानिब। उस तरफ बाजी नबीला हैं तो वो ज़रूर प्रोग्राम को जो है वो आपको कंटिन्यू रखेंगी और उनसे भी मुलाकात होगी। तो मैं बढ़ती हूँ अपनी कुकिंग की जानिब। बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम सिस्टर रुबाब के साथ थे उनके किचन में। बस आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मोहतरमा फ़रज़ साहिबा भी हमारे साथ है कि ये जो आजकल दुनिया में इतनी मुश्किलात और इतना कत्ल गारत है, ये क्यों हो रहा है और क्यों इसके लिए बड़ी बड़ी जो क़ुव्वतें हैं, कौमें ख़ुद को बड़ी कहलाती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कोई कदम उठाती हैं कि ताकि, क्योंकि उनका मकसद, UN का मकसद है कि अमन, दुनिया में अमन कायम करना, लेकिन वो क्यों नहीं इसमें शिरकत करती हैं और इसको इस सिचुएशन को रिज़ॉल्व क्यों नहीं करती हैं, इसमें दुनिया में अमन कायम करने में क्यों नहीं हाथ आगे बढ़ाती हैं। जी मोहतरमा फ़रज़ साहिबा, मैं समझती हूँ कि आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा आप कह लें कि सानिया है कि जहाँ पे कहते हैं ना कि इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान का आईना होता है। अगर किसी अपने भाई के जिस्म में दर्द हो तो दूसरा इंसान जो है उसको महसूस करना चाहिए। तो वाकई हम उनके दर्द में को महसूस कर रहे हैं और उनके साथ उनके गम में शरीक हैं, उनकी जो मुसीबत है उसमें शरीक हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्यों नहीं ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, क्यों नहीं ये कोई इक़दाम उठाती हैं कि दुनिया में अमन अमान, बजाय इसके कि अमन अमान कायम करने के, ये तो थोड़ा लगता है कि और बात को भड़का के ताकि जो सिचुएशन है वो और वर्स हो जाती है। जी हमारे इससे पहले कि हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलें, हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबीला बहन, ईद मुबारक आप सबको, फ़रज़ बहन को भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी आपकी ईद कैसी जा रही है? बस बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपका आपसे एक क्वेश्चन करना था। अपना नाम बताना चाहेंगे? जी अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं रुबीना बोल रही हूँ बर्मिंघम से। अच्छा जी। जी मैंने पूछना था कि रमज़ान में सब ने इबादत की है, अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल हो, और हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमने जो इबादत की है वो हमारी कबूल हुई है कि नहीं। एक शक सा रहता है दिल में, एक वस्फ़ा सा रहता है कि अल्लाह कबूल करे। इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी होती है, मगर फिर भी ये कैसे, ज़रा कुछ आप इसके बारे में बताएं, कैसे मालूम होगा कि हमारी इबादत कबूल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आपको खुश रखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रुबीना बहन, आपने कॉल की, हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, ज़ाहिर है, इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी सोच भी माशाल्लाह बहुत बुलंद है कि इतना अच्छा आपको ऑलरेडी अभी ईद माह रमज़ान को ख़त्म हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन उनको अपनी इबादत का फ़िक्र है कि हमारी इबादत कबूल हुई कि नहीं बारगाह इलाही में। जी दूसरी बात जो मैं कहूँगी वो ये कि माशाल्लाह आप ये देखिए कि हिदायत टीवी को लोग एज आ फैमिली मेम्बर के देखते हैं, और ईद वो इवेंट है कि जिसमें इंसान अपनी फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व होता है कि उसको और किसी चीज़ का होश ही नहीं होता है, मगर फिर भी माशाल्लाह नाजरीन जो हैं वो बैठ के हिदायत टीवी देख रहे हैं। इसका मतलब है हमको भी अपनी खुशियों में आप सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अपना नाम बताना चाहेंगी? My name is Mrs. Ali. I'm calling from Birmingham. ओके जी माशाल्लाह। जी फरमाइए, आप कुछ आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी आपकी ईद जा रही है? Thank you. बहुत अच्छी जा रही है. We're really enjoying your show here. माशाल्लाह, थैंक यू। I wanted to ask that what's the philosophy behind us giving fitra? Why do we do it? ओके ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक यू सो मच। आप इतनी मुझे हम भी जानते हैं कि ईद जो है वो कितना मसरूफ़ दिन होता है,
اور اس کے باوجود آپ نے جیسے کہ ابھی محترمہ فیض صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگر آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب جلد ہی دے دیں گے۔ جی جو ہماری پہلی بہن تھیں ان کا اگر ہم سوال کا جواب دیتے چلیں، ربینہ بہن کا، کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی تھی وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جیسے ابھی فرمایا کہ ذرا شک رہتا ہے کہ خدا نے ہماری عبادتیں قبول کی ہیں یا نہیں کی ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ شک جو ہے وہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کریں کہ بارگاہ رب العزت میں ہماری عبادات قبول ہوں گی، کیونکہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس رب کی عبادت کریں جو صاحب تقوی و عفو ہے، کہ جو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ لہٰذا یقین کے ساتھ عبادت کریں کہ ہاں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس عبادت کے اثرات ہم میں کب تک قائم رہیں گے، اس کی طرف ہمیں بے شک متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں الحمدللہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہماری جو روحانی ایک جو امپرومنٹ ہے وہ بے شک ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ تبدیلی آئی ہے، کیونکہ جب ہم نے آخری شب کی جو اعمال کیے ہیں اور جو ہمارے دل میں اداسی تھی ماہ رمضان کے رخصت ہونے کی، ودا ہونے کی، تو وہ فیلنگ جو تھی وہی اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے بہتری کی طرف، تقوی ہمارے اندر بالکل مس کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی عبادتوں کو اور ان لمحات کو اور ان برکتوں کو انجوائے کیا ہے اور اس سے استفادہ بھی حاصل کیا، اسی لیے ہم اس کو مس بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بے شک ہمارے اندر تبدیلی بہتری کی طرف آئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چینج کو کس طریقے سے، جیسے ابتدا میں آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس کیفیت کو جو ہے اس کی حفاظت کریں، کہ جو بھی ہمارے اندر تبدیلی بہتری کی طرف آئی ہے اس کی حفاظت کریں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے تو ہم دیکھیں ہمارے اندر کس قسم کی تبدیلی آئی ہے۔ فار ایگزامپل ماہ رمضان میں ہم نے اوقات کی پابندی کی ہے، کیونکہ ایک وہ ٹائم تھا نا کہ اس ٹائم پہ افطار کرنا ہے، تو ہمارے اندر ایک فطری طور پر 30 دن میں یہ ٹائمنگز کے جو مینجمنٹ ہے وہ تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس حیدر بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی تھوڑا سا بھائی اونچا بولیں گے پلیز۔ انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ اچھا جی بھائی جی بہت اچھا آپ کا پروگرام تھا، جیسے کہ ابھی وہ کالر نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہم میں کوئی تبدیلی کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں عبادت جو ہے رمضان میں جو ہم نے کی ہے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہے، کچھ ہمیں یعنی قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کا میں بہت مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ جیسے ہم لوگ امتحان کا پرچہ دیتے ہیں تو یقیناً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس امتحان کے پرچے میں کیا کیا ہے۔ اگر ہم نے صحیح جوابات دیے ہیں جس کا ہمیں یقین ہے تو یقیناً ہمارے اچھے نمبر آئیں گے۔ اگر ہم نے اس کا جواب بھی غلط دیا ہے تو ہمارا پھر رزلٹ بھی ویسے ہی ہوگا۔ چاہے ہم اچھی جو بھی عبادت کریں گے اس کا رزلٹ ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس طرف متوجہ ہوں گے۔ جو ہم نے صوم و صلاح کی پابندی کی ہے اگر اس پہ ہم قائم رہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو عبادت کی ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق پڑا ہے اور ہماری عبادت قبول ہوئی ہے، یا ہمارے جو گناہ جو ہم نے پہلے جیسے فرض کیا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا تھا پہلے یا کوئی ایسی بری صحبت کی، فرض کیجیے کوئی بھی، تو اگر میرے اس قسم کے گناہوں میں کمی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو عبادت کی ہے وہ بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے، آپ کو بہت 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 سب کو دلی عید مبارک، تمام علماء کرام کو اور ہدایت ٹی وی کے ہر ورکرز کو بہت بہت میری طرف سے عید مبارک۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے بہت عید مبارک، اور واقعی آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا اس کا، بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں آپ نے وہ السٹریٹ کیے۔ جی
उसी के कि इन्होंने भी यही बहुत अच्छी एक मिसाल दी कि जब इंसान इम्तिहान देता है, एक पर्चा देता है, तो उसमें उसको कुछ आइडिया हो जाता है कि मैंने ये सवालों के जवाब कैसे दिए। हम खुद बहुत अच्छे अपने आप को जज कर सकते हैं, बेहतरीन जज कर सकते हैं कि हमने आया कि ये। और बात है कि ज़ाहिर है ये भी मोमिन की सिफत है, वो कितनी भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इबादत और नेकियां करता है, उसको अपनी नेकियां जो हैं वो कलील नज़र आती हैं, कम नज़र आती हैं। तो ये भी मोमिन की सिफत है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता चाहे जितने भी नेक अमाल कर ले। तो यही है कि अब हमें ये है कि तब्दीली आई है, ज़ाहिर है। और कौन सी तब्दीली आई है, तो मैं जैसे अभी अर्ज़ कर रही थी कि टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप देखिए कि रमज़ान में मोस्टली लोगों ने ये किया कि अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ी है, बिल्कुल, है ना। तो अब ये चेंज आया है। आम दिनों में ऐसा नहीं होता, हम दुनियावी कामों में ज़रूरत के भी काम होते हैं, बाज़ औक़ात ज़रा सा नमाज में डिले कर देते हैं। तो बस 30 दिनों में हमारी एक हैबिट बन गई है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस हैबिट को कंटिन्यू करें और उस अव्वल वक्त नमाज को कायम रखें। उसके अलावा हमने ये नोटिस किया है कि माह रमज़ान में हमने इबादत की तरफ ज़्यादा रुजू किया, दीन की तरफ ज़्यादा हुए हैं और दुनिया से थोड़ा सा हम डिटैच हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी और सिफत है कि दुनिया में बस हमने इतना ही इन्वॉल्वमेंट रखी है कि बस जितना हमारे दीन की राह में रुकावट ना बने। तो इस सोच को भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि दीन के लिए दुनिया को इस्तेमाल करो, और दुनिया में बस हमें उतना ही टाइम लगाना चाहिए कि हम ऑपोजिट करते हैं, ऑपोजिट करते हैं। दुनिया में ज़्यादा टाइम हम लोग दुनिया के लिए दीन इस्तेमाल कर रहे हैं। नबीला बहन, आजकल आप देखिए तो ज़्यादातर जो करप्शन और ये सब, उसकी वजह ये है कि हम दीन का इस्तेमाल दुनिया के लिए कर रहे हैं, जबकि अदर वे राउंड होना चाहिए कि हम दुनिया का इस्तेमाल दीन के लिए करें, कि हम दीन को आगे बढ़ाते हुए दीन की राहों पे, सिराते मुस्तकीम की राहों पे चलते हुए दुनिया को इस्तेमाल करें। तो ये एक हमारे अंदर वो होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमने ये देखा है कि हमने हमारे अंदर गुनाहों में, अगर हमारे अंदर कोई भी बुरी आदत थी, कोई बुरा हैबिट, सुस्त, कभी कभी इंसान ये नहीं कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह कोई हराम काम ही करता है, जैसे कि एक सुस्ती की भी आदत होती है कि जैसे नमाज अभी आपने कहा उसको लेट पढ़ना जी, या सुबह कई लोग होते हैं कि फजर को कज़ा कर देना, उठ के पढ़ लेते हैं, तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, सिर्फ प्रायोरिटीज़ अपनी चेंज कर देना। मगर रमज़ान में हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब इसी को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। और फिर ये कि जैसे इफ़्तार के वक्त पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के इफ़्तार करती थी, तो उसमें कितनी लज्जत और बरकतें होती थी सब। तो ये चीज़ जो है वो भी कंटिन्यू होनी चाहिए। फिर क़ुरान की तरफ ज़रा हमारी रग़बत ज़्यादा हो गई थी, जो कि हकीकत ये है कि सारा साल हम क़ुरान की तरफ इस तरह मुतवज्जे नहीं होते जितना माह रमज़ान में होते हैं। तो ये जो कनेक्शन हमारा क़ुरान के साथ हुआ है, ये भी कायम रहे। अगर उतना नहीं तो कम से कम रोज़ाना एक आयत या एक सूरा या जितना भी हमारे लिए टाइम है कि 5-10 मिनट हम अगर स्पेंड करें क़ुरान के लिए, तो ज़ाहिर है ये भी हमारे ये है कि हम किस तरीके से अपने आमाल की हिफाजत करें, ये भी एक तरीका है। तो बस इसका मतलब कि समराइज़ करें तो यही है कि जो जो कुछ हमने अच्छी आदत जो अपनाई है माह रमज़ान, उनको लेकर चलना है, तो फिर हम समझेंगे कि हम उससे मुस्तफ़ीद हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पॉइंट है जी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ हमारे एक और प्रेजेंटर अपना प्रोग्राम इस बर्मिंघम से उनका भी प्रोग्राम रिले होता है, तो हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगी। उतनी देर में हम जो हमारे दूसरे व्यूअर हैं उनका सवाल का जवाब देते जाएँ। मिसेज़ अली बर्मिंघम से, उन्होंने कहा है कि फ़ितरा जो है इसकी क्या फ़िलासफ़ी है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है। जैसे कि हमने इब्तिदाई प्रोग्राम में आपने जो आज के प्रोग्राम का जो एक मकसद और एम बताया वो ये है यूनिटी को वो करना, कि हमारे अंदर यूनिटी पैदा हो ताकि हम यूनाइटेड हों। और ये वजह यही है कि यूनिटी ना होने की वजह से आज मुसलमान को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम एक हो जाएं तो हमारी अंदर वो ताकत है कि पूरी दुनिया इकट्ठा हो कर चाहेगी तो हमारा बाल भी बीका नहीं हो सकेगा। तो यूनिटी, तो फितरा भी एक तरीके से हमें यूनिटी का मैसेज इस सूरत में देता है कि ए इंसान, ये ईद जो हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, ये ईद का दिन और त्यौहार तुम्हारे लिए है, तो उसमें सिर्फ़ अपनी ज़ात को ना देखो बल्कि दूसरों को भी इन खुशियों में शरीक करो कि तुम साहिब हैसियत हो और तुम ईद को सेलिब्रेट कर सकते हो और जिस तरीके से चाहो। तो जो बेचारे गरीब हैं कि जो कि ईद की खुशियों
کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو تم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرو اور اس صورت میں شامل کرو کہ ان کو یہ نہ لگے کہ تم ان کو کوئی خیرات یا ان کی مطلب کہ غربت کا ان کو احساس ہو. فطرہ ایز اے گفٹ ان کو جو ہے آپ عیدی دیتے ہیں تاکہ جیسے آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے انواع و اقسام کے کھانے بن رہے ہیں تو وہ جو بھوکے پیٹ لوگ ہیں ان تک بھی وہ غذا اور کھانا پہنچ سکے. تو فطرہ اصل میں یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کرو کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں. بے شک واقعی میں تاکہ ہم سب مل کے وہی یونٹی کا ایک پیغام بہت بڑا پیغام آج کے دن کے حوالے سے. جی السلام علیکم نسرین. سسٹر السلام، نسرین خیر مبارک. سسٹر نسرین ناظرین برمنگھم سے لیونگ اسلام کے نام سے پروگرام پریزنٹ کرتی ہیں اور ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا, قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کی. Thank you so much for joining us today on our program. Thank you for having me. How's your Eid going? Alhamdulillah, it's going well. Good. Yeah. Busy. Yeah, definitely. Yeah. Very busy. But yeah, a beautiful day. I haven't quite got over the fact that Shahr Ramadan is over for a year. Yeah. So it's, I think this is why Allah has given us Eid straight away, to console us, because it is a very sad, bittersweet time to part with this beautiful month. So alhamdulillah, we have this beautiful day of Eid, which is also full of blessings, which is something we shouldn't forget either. That's so right. we can get caught up with thinking about we've lost this month of Shahr Ramadan, will we ever see another one? But we can make the most of the rest of the year as well, starting now. I know, whatever we've carried on from the month of Ramadan, we should link it to the next Ramadan, inshallah. Inshallah. And not just forget it after a couple of months. Exactly. And go back to our old habits. This is it, yeah. So, Sister Nasreen, like, how was your Mahi Ramzan program? How did it go? Like, it was, I really loved it. We have a new show now. Before we had a show which was aimed mainly at the youth. This one is a slightly more grown-up show. It's for everybody. And so it's called Living Islam, and we want to discuss issues that would be interesting to all the viewers of Hidayat TV. And so we had Sister Naseem Muhammad on, and she was talking quite in depth about some of the du'as that we recite during the month of Shahr Ramadan. We were going to do Dua Nutbah, but we did Dua Iftitah. And then we had Sheikh Shamali on as well, where we discussed the munajat of Imam Ali alayhi salam. That's a beautiful munajat. Yes, it was really beautiful. So we had, of course, sorry, I'll just stop you here. Excuse me, I've just got a call. We'll just take the caller. Ji, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Happy Eid to you all. Thank you. Thank you. Same to you. I just want to ask one thing. Eid پر جو بچے جاتے ہیں چوڑیاں پہنتے ہیں بازار میں آدمی لوگ ان کو پہناتے ہیں. Is it right in Islam? Okay. And my second question is that sometimes parents are living with us, and جو بچہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں پیرنٹس کو جیسے کہوں وہ ویسے ہی کریں, مگر دوسرے بہن بھائیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی کہیں. اور اس کے بعد اسلام میں یہ کیا ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو فورس کر سکتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق چلیں, یا سب بچوں کا رائٹ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ. اپنا نام بتا سکتی ہیں آپ؟ I'm calling from London. I'm Asia. Okay. Asia. Thank you. Thank you for your call. Thank you for calling and joining us today on our program. ان کا پہلا سوال آئی تھنک just didn't get it. میں نے پہلا کیا تھا؟ جی انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ عید پہ جو بچیاں چوڑیاں پہننے کے لیے بازار میں جاتی ہیں تو شاپ کیپرز جو ہیں وہ میل ہوتے ہیں. جی اٹ از جائز اور ناٹ؟ آف کورس اٹس ناٹ جائز. آپ جو ہے نامحرم آپ کی باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتا. تو آج کل کے زمانے میں تو پرابلم نہیں ہے. بہت سی چوڑیوں کی شاپس ہیں جہاں پہ فیمیلز ہیں, تو آپ ان شاپس کو چوز کریں کہ جہاں پہ فیمیل ہی فیمیل کو سرو کریں. فرق ہے وہ یہاں پہ تو پھر بھی فیسلٹی ہے کہ فیمیلز ہیں, لیکن پاکستان میں ہے. پاکستان میں بہت سے شاپنگ سینٹر ایسے ہیں جو پیورلی لیڈیز کے لیے ہیں, کہ جہاں پہ لیڈیز ہی چوڑیوں کی بھی شاپ ہے ان کی, اور وہ وہاں پہ مطلب کہ چوڑیاں پہناتے ہیں. جی کراچی میں ہے,
اور وہاں پہ مطلب کہ آپ اور ادروائز یہ بھی ہے کہ آپ خرید کے گھر لے آئیں اور گھر میں اس کو یا وہاں پر ہی خود ہی ٹرائی کر لیں. ٹرائی کر لیں. بالکل نہیں, یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ نامحرم آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کو کچھ چوڑی ووڑی اور اسی حوالے سے کانٹیکٹ باڈی کانٹیکٹ نامحرم سا کسی بھی صورت میں الاؤ نہیں ہے. کبھی کبھی یہ کہ وہ شوز آپ ٹرائی کرنے جائیں نا تو وہ شوز بھی پہنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائٹ ہے تو وہ کہ نہیں یہاں سے ٹائٹ نہیں ہے تو وہ اٹس ناٹ الاؤڈ. تو وہ بھی چیز جو ہے وہ اس چیز کی بھی ممانعت ہے. جی حرام ہے. جی بے شک حرام ہے. جی دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب پیرنٹس کسی بچے کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اس بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو کہتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہر کام کریں, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا مطلب ہے کہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی ملنے کے لیے وہ اس سے اجازت چاہے. جی. اور جہاں تک میں ان کے سوال کو سمجھی ہوں انہوں نے شاید یہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ پیرنٹس رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے پیرنٹس ان کی مطلب کہ مرضی سے تابع ہوں. اور کیا اور بچوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے؟ تو کسی صورت میں کسی بچے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ پیرنٹس ان کے حکم کے تابع ہوں. ادر وے راؤنڈ ہوتا ہے کہ اولاد کو اپنے پیرنٹس کے جو ہے وہ تابع ہونا چاہیے, ان کا حکم آنا چاہیے. پیرنٹس کو نہیں ہے کہ اولاد کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرے. ہاں جس کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی کنوینئنس کا بے شک خیال یہ ایک انسانی جو ہے وہ اخلاقی ایک وہ ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ اگر جس بچے کے ساتھ پیرنٹس رہیں تو ان کی پراپرٹی یا کوئی ان کی وہ ہے کہ بھئی بس انہی کا رائٹ ہے اپنے پیرنٹس پہ اور باقی بھائی بہن جو ہیں وہ ان کا رائٹ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور پیرنٹس فری ہیں, جس طریقے سے چاہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں. اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. جی کیونکہ آپ پیرنٹس کو رکھ کے اپنی احسان نہیں کر رہے, یہ آپ کا اخلاقی اور اسلامی فرض ہے, دینی فرض ہے کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کی جب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کریں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے پیرنٹس کی لک آفٹر کریں. آپ ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ آپ ان پر کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن وغیرہ جو ہیں وہ لاگو کریں کہ ہماری مرضی کے حساب سے آپ زندگی بسر کریں. ایسا اسلام بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. Sister Nasreen, what's your opinion in regard to this matter? Sorry, could you remind me again? Yeah. You know, we're just discussing, the caller just called and she said, you know, when the children, they take care, they look after the parents and they're living with them, then they just think that they are the, you know, they have authority over their parents. So well, obviously we know that in the religion of Islam we must obey our parents. So we must do that, and we must respect them. It does work both ways in the sense that Imam Ali has said that, you know, don't treat your children in the way that you were treated in your age, because we have to take that into account as well and listen to our children. But of course, like you mentioned, that the ultimate authority in that sense will lie with the parents, that we should always consult them, and there should be that relationship of ease and friendship, so we're able to communicate with them openly and express ourselves. And that should come hopefully from the parents in the beginning, to kind of instill that within the children from a young age, so that you feel comfortable in speaking to them about these matters. But of course, even if you disagree with the parent, there should be that level of respect. It should be there. Yeah, of course. In all cases. We go back to where we were discussing your program. You were talking about Sheikh Shamali. When he came on the program. It was really inspiring. We did you discussed Imam Ali's Munajat. We did that, and as well as the Shahadat of Imam Ali as well. So we discussed those two separate shows we did, which was really amazing, very inspiring to get his viewpoint on things. What was the most touching point in Munajat Imam Ali Islam? You know, when he explained, he went into the tafsir, obviously went into the detail, the depths of the dua. So what did you find the most impressive or most touching point? I really loved the way he explained how in the beginning he compares, he talks about the Day of Judgment, and how on that day you won't think of anyone else, no family member, nothing else, just your relationship with Allah. And then the way that he explained the relationship between the creator and the creation in so many different ways, and looking at it from the perspective of Imam Ali al-Islam, who has such a high rank and status before Allah, and yet he has humbled himself to such a level and degree that we compare ourselves and think, well, we're nothing in comparison, and yet he has humbled himself, Imam Ali, and that is so inspiring, so that even when we feel satisfied with ourselves sometimes, to always remember that we must humble ourselves
And this relationship between ourselves and Allah is one that is so intimate and close. This is another thing that Sheikh Shamali said, to remember that, because it is a whispered prayer and it's between the servant and the Creator. Master, and then you have to remember that no matter what this relationship is one that's very intimate and close, that you were able to do that. He said that you whisper to someone that's close to you. You don't need to shout. And that really touched me as well. So I think that's one thing that I will take away. Sorry, I'll stop you here. We've got a caller. Ji, Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. जी, अपना नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम हिदायत हुसैन है. जी जी जी. अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनके वफात पर और उनकी शहादत पर जिस तरह हमारे शिया भाई मतलब ये है कि गम का इजहार करते हैं, तो इसी तरह सुन्नी भाई भी गम का इजहार करते हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मतलब ये है कि शिया हजरात का और सुन्नी हजरात का, तो वो हमसे इस किस्म के सवाल होते रहते हैं. तो इस हवाले से एक छोटा सा सवाल था, अगर हमें जवाब मिल जाए तो अच्छा था. जी फरमाइए. जी भाई, सवाल क्या करना चाहेंगे आप? मैं फिर दोबारा सवाल करूं? जी, आप कुछ समझिए, आप सिर्फ आपने जी फरमाइए. आप थोड़ा सा दोबारा से वजाहत फरमा दें इसकी. थोड़ा सा दोबारा से वजाहत फरमा दें अपने से. जी, सवाल मेरा इस तरह है कि यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा उठना बैठना बाज़ सुन्नी भाइयों के पास भी होता है जी, तो आना जाना होता है, ऑब्वियसली ताल्लुकात होते हैं या काम वगैरह होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसे सवाल कर लेते हैं जिस पर हमें भी अपने साथियों के सामने उसका जवाब देना लाजमी पड़ जाता है, और अगर हम उस वक्त चुप रहें तो फिर वो बात भी अच्छी नहीं होती. तो वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत हसरत आयात पर मतलब ये है कि जिस तरह गम का इजहार शाम करबला के हवाले से या गम करबला के हवाले से हम करते रहते हैं, तो इस तरह सुन्नी भाई भी उस पर गम का इजहार करते रहते हैं. तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में फरमाया कि क्या ऐसा कोई ख़ास फ़र्क है जो हम में और उनमें पाया जाता है कि जिसकी बुनियाद पे मतलब ये है कि एक ख़ास तबका फ़िक्र अलग है और ये ख़ास तबका फ़िक्र अलग है. तो ये एक सवाल है उनका. अच्छा ठीक है. जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देंगे. और शुक्रिया आपका हमारे कॉल किया अपने प्रोग्राम में. जी, we'll just continue with the conversation first, otherwise we'll never be able to end this. Yeah, so it was really inspiring to hear his perspective on this dua. And another thing that he said that really touched me was he said, I asked him, how did Imam Ali al-Islam want his Shia to be? And I think this is an important question because many of us feel very proud to call ourselves Shia, but we need to know followers of Imam Ali. Yeah, it's a very difficult question. It is, but we need to know what Imam Ali al-Islam meant by this. And of course, there's many aspects to the answer, but what he said, which was a very positive thing, he said that when the followers of Imam Ali al-Islam, they meet one another, they have instant love for one another. Because we have this one thing in common, we have the love of Ahlul Bayt al-Islam that's in our heart. And whenever we see one another, in spite of race or culture or background or anything like this, we should have that instant connection. And so to take that a little bit further, I love to spend my time in the company of people from different backgrounds, and particularly my Shia brothers and sisters, whether they're from the Iraqi community or the Iranian community or the Khoja community, and I like to go and frequent at their masjids and their events so that I can keep that link alive. And yeah, so this is one of the messages that I loved from Sheikh Shamali, that came from, of course, Imam Ali alayhi salam. point इन्होंने वो किया है. कॉलेज को लेने हमारे साथ कॉल है. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. It's a Shia channel. It's a Shia channel. Okay. Because कॉल ड्रॉप हो गया. जी आप कुछ कहना चाह रही थी उसी हवाले से कि you do feel the connection whenever you see another follower of Imam Ali, straight away you feel that there's a link between you. That's true. वो भी है और ये भी एक बात है. और ये जैसा भी इन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भी चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, हम लोग प्योर हार्टेड उसको अपने वेलकम करते हैं. उसके साथ जो भी फ्रेंडशिप है
تو وہ اس میں جو ہے وہ مذہب کو یا اس کو نہیں لاتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ ادر سیٹس کو دیکھیے کہ وہ اتنے بگ ہارٹڈ نہیں ہیں کہ وہ ویلکمنگ اتنے نہیں ہیں. اپنی مسجدوں میں بھی انہوں نے اگر پتہ چل جائے اچھا اہل تشیع سے ہے تو وہ ذرا سا ان کے فیس پہ ذرا ایک چینج. مگر الحمدللہ اہل بیت کے جو فالوورز ہیں وہ ان کا جو جتنے بھی سینٹر ہیں امام بارگاہ یا کچھ ہے, ہر ریلیجن کے ماننے والوں کے لیے ڈفرینٹ سیٹس کے لیے ہمیشہ ویلکمنگ ہوتا ہے اور ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور کبھی بھی ان کو پش نہیں کیا جاتا کہ آپ کے آئیڈیاز یا آپ کی جو وہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور اٹس ناٹ رائٹ, بلکہ ہم ان کو فریڈم دیتے ہیں کہ یہ آپ کی اوپینین ہے, دس از اوور اوپینین, آپ کی مرضی ہے, آپ اس کی پریکٹس کریں, آپ پہ کوئی فورس نہیں ہے جو کہ آپ کو اور دوسرے سیٹس میں نہیں ملے گی. This is something that I feel is reiterated by our scholars and the Ayatollahs, is to build bridges between ourselves and other religions and even other sects as well within Islam. And if we look at the akhlaq of the Ahlul Bayt alayhi salam themselves, this is how they were. And so it's not fitting for us as their followers to then be abusive or be nasty and mean to anyone else. So when they are that way towards us, we should show them the best of akhlaq. We have many stories from the Imams alayhi salam who did that to people. Mubailah is a best example for that. Yeah, exactly. जी हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी सबको ईद मुबारक. खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक. मैंने पूछना था, कभी कभी वालिदैन जो होते हैं वो बजाय आपके बच्चों में फैमिली में यूनिटी पैदा करें, वो एक बच्चे की बात दूसरे को बताते या लगाते हैं ताकि फिर बच्चे उनके पास आते रहें और दूसरों के बारे में जानने के लिए, यानी कि वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में बिलीव करते हैं. तो इसमें इस्लाम क्या कहता है? बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर कॉलिंग. कौसर जी हमारी बहन थी मैनचेस्टर से. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अच्छा आपने सवाल किया आज के दिन के हवाले से. आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है इसको डिस्कस करने का. जी उसी को लेट्स गो बैक टू डिस्कशन जो अभी हम कर रहे थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, उसको कंप्लीट करके फिर हम अपने सवालात की तरफ आएँ कि वाकई और ये मैं कहूँगी कि ये एक खुशकिस्मती है और ये एक निशानी है मोमिन की कि वो एक मोमिन जो है वो दूसरे मोमिन को फ़ौरन, इट्स लाइक अ मैग्नेट. बिल्कुल. You just get attracted towards the other moment. And we are always welcoming, in the mosque. And we have seen in the mosque as well, people from different faiths have come. And they feel, they said themselves, we feel so relaxed coming here as compared to the other mosque because, we can say freely whatever we want to and nobody will raise their eyebrows. But whereas if we go somewhere else, the moment we tell them, we're this and... This is one of the things that attracted me to the Shia Madhab, the school of the Ahlul Bayt al-Islam, is because it's encouraged you to ask questions, and there's no such thing as an awkward question, so you can ask something and there is always an answer and somebody there to provide that answer from the Holy Quran or the Hadith, and that it's logical and it makes sense, and that's not discouraged at all. And that's one of the things that I love about this madhab, is that you can go into the masjids and you can ask these questions. If you're from a different background, a different belief, you can ask them and we'll find someone who can answer them for you. Nobody will discourage you and say, don't ask this. So this is another beauty. ہر اس کا ہمارے پاس لاجک اور ریزن ہے. یہ نہیں کہ بس یو ہیو ٹو ڈو دس, ورنہ ادروائز آپ کبھی کسی اور سے آپ اس طرح سے کچھ کویشچن کریں نا تو وہ بالکل کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں. سیڈ اسلام says this, we have to follow this. What's the reason behind it? They don't tell you. اور ہم جن کے ماننے والے مولا کائنات نے تو ممبر پہ سلونی سلونی کا نعرہ بلند کیا ہے کہ کویشچن کرو مجھ سے پوچھو, تو ہم تو ان کے فالوورز ہیں, تو لہٰذا ہمارے پاس جو بھی ہمارا فیتھ ہے یا جو بھی ہمارا ایمان ہے وہ ریزن اور لاجک کے اوپر ہے. بالکل. اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے بھائی تھے ہدایت حسین. انہوں نے کہا ہے کہ جب اہل تشیع جو ہوتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اتنا غم کا اظہار کرتے ہیں, تو اسی طرح سے کئی جو اہل سنت کے بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح سے غم مناتے ہیں. تو پھر کیا فرق ہے اس میں؟ جی انہوں نے پوچھا اہل تسنع اور اہل تشیع کا ڈفرینس کیا ہے. تو بے شک کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے ایکسیپٹ دس کہ ہم جو ہیں وہ اہل تشیع جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ان کے حکم کے مطابق مولا کائنات کو ان کا جو ہے وہ خلیفہ مانتے ہیں. اور جو اہل تسنن کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ خود چوز کیا ہے کہ رسول خدا کے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. یہ ڈفرینس ہے اہل تسنن اور اہل تشیع میں. اور جو ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے امام علی علیہ السلام کو جو چنی ہوئی شخصیت ہے امام علی علیہ السلام ان کو ہم امام مانتے ہیں, ان کو ان کا خلیفہ مانتے ہیں. ان کے بعد کوئی اتنا فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے تھوڑی سی لاجک اور انڈرسٹینڈنگ سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ جو چیز پروردگار نے ہمیں بتائی ہے اس پہ عمل کریں یا لوگوں کی باتوں پہ, تو کوئی رسول پہ عمل کرتے ہیں جی اور اس کو فالو کرتے ہیں. بے شک. یہ ہماری بہن ہیں کوثر بہن, انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ والدین بجائے اس کے کہ بچوں میں یونٹی کریٹ کرنے کے, وہ ایک بچے کی بات دوسروں کو بتاتی ہیں, اور یہ تاکہ سب بچے ان کے پاس آتے رہیں. تو کیا ایسے صحیح ہے کرنا؟ اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہ بد نصیبی کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں. والدین کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. خداوند کریم نے والدین کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے کہ اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کو فرض کیا ہے. والدین تو ایک رول ماڈل تو ہوتے ہیں, ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, اور والدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے بچوں میں تفرقہ ڈال کے اور صرف اس لیے تاکہ تمام بچے ان کو فوکس کریں اور ان سے ملتے رہیں. یہ طریقہ جو ہے وہ نان بلیورز کا ہے, بلیورز کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صحیح اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام تو یہ تک کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتہ بھی ہے تو صرف اتحاد کے لیے, یونٹی کے لیے آپ اس پر پردہ رکھیں تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک ہو کے رہیں اور ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو. سورہ الحجرات میں سختی سے منع کیا ہے کہ ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو آپس میں ایک دوسرے میں نفاق پیدا کرنے کا سبب بنے. اور آپ کا خیال ہے کہ یہ خود پسندی کی علامت ہے؟ بالکل خود پسندگی کہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں پیرنٹس کہ ہم جو ہیں وہ سینٹر بنے رہیں سب کی لو اور کیئر کا, اور اس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جس سے ان کے بچے کمزور ہو جائیں گے. آپس میں جب اتحاد اور ایکا نہیں ہوگا تو نیچرلی کوئی بھی پریشانی آئے گی تو وہ اس کو صحیح طریقے سے فیس نہیں کر پائیں گے. جو یونٹی ہے وہ ایکچولی اس کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کر رہے ہیں, اور ڈیوائیڈ اینڈ رول والا ڈیوائیڈ اینڈ رول تو یہ اسلامی بھی نہیں ہے. اسلام نے تو ہمیشہ جو ہے وہ یونٹی کو بے شک میسج دیا. Sister Nasreen, you know, I was just watching one of your program and they had this quiz going on your program, which I thought you had a very good response apparently for that. Yeah, alhamdulillah, lots of people did get behind it and were really excited about it, and some of the same people would try every single week. So it was really nice, and a lot of people did, the feedback we got, a lot of people did say that they wanted us to carry on because it really tested people's knowledge and it encouraged them to look into things that they didn't know and research it, and that's the whole point. We want to help people to increase their knowledge and learn things that they didn't otherwise know. So it was a really nice feature, and I really enjoyed having it, and the feedback is positive as well. That's we might keep it up, we might still So continue. you just had one question going, or you had lots? We had about 7 questions for each week's program, and then we would have a winner, we'd pick the winner each week, the first person with the most correct answers. So we even got people from the other side of the world, from Australia. One of the winners was from Australia, so it was nice because then we put all the questions up on Facebook so people can access from Facebook as well, and then watch the show because we've uploaded it on our Facebook page as well, so they can watch it. If they missed the show, they can watch it online and then enter the competition. It was really good, and so we might keep it up, maybe do it maybe once every fortnight or once a month. That's good, mashallah. Continue that. Yeah, it's very it was fun. Interesting I segment. learned a lot myself during it. You do. It's an interesting segment. So were there any prizes, or it was just a dua at the end? It was a surprise. There's a big prize. Yeah. There were surprise prizes. Yes. Yeah. We didn't reveal what the prize was, but there was a surprise. So they did get the prize. They did get prizes. Okay, that's good, mashallah. That's a bit encouraging for them. Bit of incentive. We all look towards something, worldly thing. Rather, I know dua is like Muhammad Sahaba said. It is more precious than a gift, worldly gift, but at the end of the day, we are human beings. اوکے ناظرین، ابھی سون ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے برمنگھم
प्रोग्राम जो टीवी हदायत टीवी का प्रोग्राम है उसकी प्रेजेंटर बहुत यंग प्रेजेंटर हमें ज्वाइन करेंगी। और अभी आपने शोर भी सुना, आवाज़ भी आपको आती रही कि हाँ इस जो सिस्टर रुबाब हैं वो अपनी कुकिंग में मसरूफ़ हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो उन्होंने आज की जो चरगा जो वो बना रही थी, रोस्ट बना रही थी और वो तकरीबन तैयार हो गया। और हम देखेंगे कि अभी वो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत करेंगी और देखेंगे, चख के देखेंगे कि वो कैसा बना और फिर हम आपको बताएंगे। और ताकि आप भी घर में यही रेसिपी जो है उसको इस्तेमाल करें, तो आई एम श्योर कि आप भी उसे ज़रूर इंजॉय करेंगे उसी रेसिपी को। चलें नाज़रीन, देखते हैं कि सिस्टर रुबाब का जो रोस्ट है वो तैयार हो गया कि नहीं। लाहौरी चरगा है वो तैयार हो चुका है और इसकी क्या जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाली थी वो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। एक मीडियम साइज़ का हमने चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके उसके ऊपर से फ़ैट उतार के तो उसको कट लगा के तो हमने उसको रात को मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया था। मैरिनेशन के लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको दही चाहिए, उसमें थोड़ा सा तंदूरी मसाला, गरम मसाला पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ और सारे जो खड़े मसाले हैं उनको भी भून के पीस के आप उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में मैंने लेमन जूस इस्तेमाल किया है, दही का इस्तेमाल किया है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल मैंने किया है और साथ में जो ये सैलड है वो मैंने रखा है। तो ये तो हो गया लाहौरी चरगा की जो इंग्रेडिएंट्स थी। और उसके साथ हमने गाजर की खीर बनाई है। गाजर की खीर के लिए क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए, गाजरें चाहिए और उसमें थोड़ा सा बटर डाल के तो पहले थोड़े से चावल जो हैं वो गला लें, आप गला के उसमें दूध शामिल कर लें और गाजरें डाल दें और चूल्हे पे चढ़ा दें। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको हिलाते जाएं और जब वो दूध मिक्स हो जाए तो उसमें फ़्रेश क्रीम जो है वो आप डाल दें। फ़्रेश क्रीम डाल के मैंने उसको बनाया और जब वो थिक होगी तो उसको उतार के फ्रिज में रख दिया। ठंडा होने पे आप सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्ट होगी। और ज़ाहिर है कि गार्निश तो आप अपने तरीके से करेंगे, हर कोई अपने अंदाज से करता है। तो ये हमारी चीज़ें होंगी। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलड बनाया और पुदीने की चटनी भी है। माशाल्लाह। तो फिर आज आप हमें ये टेस्ट कराएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे और आपसे भी फिर हमने दाद लेनी है। बिल्कुल, आज ईद का दिन है तो हमने सोचा कि चलें आज आपके यहाँ पे टेस्ट कर लें जो रेसिपी है। और माशाल्लाह कितना एपिटाइजिंग लग रहा है जी। कितनी तो देर आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगा आपको उसको तैयार? अगर आपने मैरिनेशन करके चिकन को रात तक फ्रिज में रख दिया है तो वो फिर जो है वो थोड़ी देर लगती है, क्योंकि जो सारा जो मसाले हैं वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं, तो उनकी टेस्ट उनमें बाकायदा चली जाती है। तो वो तो मैंने रात को करके रख लिया था, क्योंकि एक अच्छी टेस्ट लेने के लिए आपको कम से कम एक रात आप अगर बना के रख दें किसी चीज़ को फ्रिज में तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने तो ऐसे किया है। लेकिन अगर टाइम कम हो तो लेकिन फिर भी आप इसको 2 घंटे तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी टेस्ट इसकी आएगी। चलिए, आपका क्या ख्याल है, ले जाएं इंशाल्लाह लेके चलते हैं, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं आपकी हेल्प कर दूं, कुछ चीज़ मैं पकड़ लूँ आप अच्छा मुझे आप डिज़र्ट देंगे इंशाल्लाह। आप डिज़र्ट लेके जाएं तो इंशाल्लाह मैं बाकी की चीज़ें लेके आती हूँ। अच्छा, तो ये हमारी जो चीज़ें थी ये तैयार हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा सिस्टर रुबाब ने जो 2 रेसिपीज़ आज हमें बताई थी, एक डिज़र्ट और एक लाहौरी चरगा, और दोनों उनकी जो रेसिपीज़ वो तैयार हो गई और माशाल्लाह बहुत जल्दी उन्होंने, आपने देखा कि प्रोग्राम के शुरू में उन्होंने ये सब कुछ तैयारी की थी, बस मैरिनेट किया हुआ था चिकन को पहले से, और माशाल्लाह इतनी जल्दी उन्होंने इतना कुछ तैयार कर लिया। और मेरे ख्याल में कि मुझे इनसे पहले रेसिपी लेनी चाहिए थी ताकि मैं भी आज अपनी जो कुकिंग है वो जल्दी ख़त्म करती। और क्योंकि आज हमारे भी कुछ मेहमान आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ मुझे देख के ख्याल आ रहा था कि मैं कुछ चीज़ें घर भूल आई हूँ करने के लिए। यहीं से लेके चली जाइएगा। ये तो पूरा नहीं होगा। नाज़रीन, अभी वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम में, तो फिर हम देखेंगे कि क्या टेस्ट है उनका, उसका चलेगा और हम आपको बता सकेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अभी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया हमारी एक यंग प्रेजेंटर बर्मिंघम की अप एंड कमिंग बेटी एल्विया बेटी ने। अस्सलाम वालेकुम।
یہ آپ کے لیے فیوچر اسٹار کا پروگرام جو ہے وہ پیش کرتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے 3 سال آلموسٹ 3 ایئرس یو بن پریزنٹنگ 3 سال سے ماشاءاللہ پریزنٹ کر رہی ہیں اور اتنا سکسیزفل ان کا شو جا رہا ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی فیڈ بیک اس کو مل رہی ہے اور اتنی ینگ ایج میں انہوں نے لٹرلی یہ اپنے شو کے ساتھ گرو ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ آئی تھنک کہ کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو بھی جاتا ہے کہ اتنی اچھی بچی انہوں نے ریز کی ہے کہ جس کو اتنا اپ برنگنگ اور اتنی شوق ہے اس کو مذہب کا. سو ہاؤ از یور ایٹ ٹوڈے؟ It's going good. It's going fine. Still having guests coming over and eating as well, so that's soon to Busy? come. Yes. So you've been like, I was just telling the viewers that you've been running this show for the last almost 3 years. So how are you feeling now? Do you feel more relaxed, more into the program, or you still think, no, I can still make improvement in my program? I'm comfortable with what I'm doing at the moment, but I think it's getting a bit boring, so I think we could change a few things and improve the way that things are run, and also change a few things that go on during the program. For example, we've got a new section about craft, so it's improving slightly throughout. So who is doing the art and craft? I do the craft, but I do a show and I do information about the topic, and then I continue with craft, so we go into a short break and then do craft afterwards, so explaining and doing a little bit coordinating with the show. For example, a few weeks back I did a show about animals, and then the craft section I made an animal out of origami, so out of paper. Oh, mashallah, that must be interesting. I'm sorry I could not watch your program during the month of Ramadan. Very busy. It was a very busy schedule. جی ہمارے ساتھ already excuse me, we've just got a caller online. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ Yeah, my name is Zainab, and I wanted to say I enjoy watching your program. We watch it as a whole family. Also, my prayers are with you and with Auntie Umar Rabab. Her cooking show is really amazing, and we always try the things she makes at home. Oh, mashallah. That's very good. Okay. Thank you. Anything else you would like to ask or say? Contribute to the program? Okay, but that's it. Thank you. Thank you for calling us. Ji, and going back, how was your Mahi Ramzan program? Ji, sorry, we've got another caller. Ji, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sorry, آپ تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز، آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم، میں رافیہ فتح لغان بول رہی ہوں مانچسٹر سے. آپ سب کو بہت عید مبارک. اور میں عید کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی جی. Many people wonder why we celebrate Eid at the end of Ramadan. Are we happy that Ramadan has finished? How can we be happy that such a great month of Allah with all its blessings and mercies has gone away? The actual reason we celebrate Eid is not because we are glad the holy month is over, but because we are thankful to Allah for giving us the chance and the strength to carry out His commands in the blessed month. We are happy that we were able to fast and pray in Ramadan and have hopefully attended taqwa, the goal of fasting. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Hafiz. Beautiful. Beautiful comment. It was actually so touching. Actually we are, we're not happy because the Mahi Ramzan month is over, because we are happy, we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity, the tawfiq to fast it during the month of Ramadan, and whatever little ibadat we could do, we've just done it. And the main thing now from this day is that we have to protect that and take it along and carry it on till then, for the next 11 months, till the next Mahi Ramzan comes, inshallah ta'ala. Alvia, will come back to you. So, what sort of topics you were covering in the month of Ramzan? Were they just related to Mahi Ramzan, or there were other topics? Well, they were related to Ramzan, so it's everything that happened during the month. For example, Imam Ali's death, we covered that topic, and Laylatul Qadr, and also how all 4 books were revealed, and Bibi Khadija as well. So we covered topics that had happened in Ramzan. MashaAllah. So how did you find it, your program? Was it the same as otherwise, or was it different in the month of Ramadan? It was the same format, but more kind of involved with what was going on as it was during the whole month. How was the feedback?
Feedback was good. It was. I'm sure, mashallah, you get quite a few calls as well, you know. She is a very favorite presenter, Hidayat TV. Yeah, she is. She is, mashallah. माशाल्लाह हम सब की फेवरेट है क्योंकि हम सबसे छोटी है और माशाल्लाह इतना उसके अंदर enthusiasm है, इतना confidence है, इतनी उसके अंदर चाहत है, इतना शौक है माशाल्लाह. और आई थिंक कि हमारी जो जितनी भी यंग बच्चियाँ उनके लिए टीनेजर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं ये. इफ़ अगर हम उसको थोड़ा सा समझें तो कि माशाल्लाह मतलब स्टडीज़ के साथ ही सब चीज़ को लेके चलना इज़ क्वाइट. हम लोग प्रोग्राम करते हैं, आई नो कि कितनी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रोग्राम को जो है ऑन ईयर वो करना, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर रही है. आई थिंक ये हमारे लिए सबके लिए एक रोल मॉडल. आई थिंक वी शुड एज एग्जांपल के हम देखें कि अगर ये बच्ची एज अलविया इफ शी कैन कोप you know these to organize these religious programs alongside with the studies, then it should not, you know, we shouldn't think we can't cope with certain things which sometimes, you know, when we have to do ibadat or even we were fasting, we were just thinking it as a big thing, you know, and we can't study because we are fasting, we can't do this because we are fasting. So just that 1 month which we had of fasting, you know, we used to think as something as a burden. So if हम लोग समझते हैं ना कि दुनिया के साथ दीन को लेके चलना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, तो इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर एवरीवन. यस, you know, it's a blend of both. Yes, mashallah. She's kept both the balance, you know, the balance of deen and dunya together. So, and this is what a moment should be doing, in fact. जी वापस एक पॉइंट की तरफ नसरीन, like what we were just discussing this before you came on the show, कि you know there's so much atrocity, so much going on around the world, and the Muslims are suffering so much. Why do you think this is? Why is it the situation is such? What is your opinion? Because Muhtarama Faiz Sahaba said because we've drifted away from the religion. This is one of the reasons, because we've drifted away from the religion, and that's why, you know, because, you know, if you look at the verses of I think it's Surah Ra'd, if I'm not wrong, Surah 11, ayat number 11, in which Allah subhanahu wa ta'ala said, well, unless, you know, we change us, people change themselves, yes. You know, Allah's not going to change the situation. So unless we have to change ourselves for that. So do you think? Definitely, that's got something to do with it. And there's another ayah as well about the we will only have leaders that we are worthy of. So until we reform and better ourselves, we're going to get those same sort of leaders. So yeah, I would agree with that. I think it's also because we're not implementing the laws and rules of Islam. I mean, when people complain and say, you know, why did God allow this, why did God allow that? Well, we have to ask ourselves, Allah has given us free will, and then He's given us the Holy Book as a guidance, as a way for us to live our life. So if we ignore this, then we're obviously going to fall into error, and we're going to fall into these ways. So until we take from this book, until we apply it to our lives, it's not enough for us to preach. You know, I'm very conscious of this, that we have to practice what we preach. Even if we preach a little bit and we practice that, then that's better than, you know, just sitting here and, you know, telling people how they should live their lives when I don't do it myself. So we have to try to implement even little things that we can to our lives, and things that we've taken from this month of Shahr Ramadan. We should apply them for the rest of the month. For example, I know I've made lots of new friends in this month, and I probably wouldn't have talked to those people before, but I've met them in the masjids and I've seen them every single day, and now I want to maintain those friendships because it's brought love between us, people that I wouldn't have normally had the opportunity to speak to. So we should do this in the wider community as well, and spread love instead of where there's hate. And this is what breaks down these barriers. You know, Imam Ali Islam, again, I quote him a lot because he's covered everything, subhanAllah. But he said that the reason why we have this attitude of hatred is because we're ignorant. We don't know what's out there. We don't understand what's out there. So unless we make these links and bridges between people and try to at least attempt what the other person is saying and the perspective they're coming from, even if I don't agree, at least I'll understand and I can empathize and I could see it from their point of view. And this will bring about love and understanding, and then we shouldn't have these sort of atrocities going on in the world, inshallah. Inshallah. Quite true. Muhtarama Faiz Sahaba, आपसे आप क्या कहेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? जी, इसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि जैसे सूरह आला में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला
बल तुसिरून अल हयात दुनिया व बिल आखिरती खैरुन व अबका। रीज़न ये है, खुदावंद आलम इरशाद फरमाया है, कामयाबी उसको नसीब होती है कि जो अपने नफ्स को पाकीज़ा कर ले, और नफ्स को पाकीज़ा करने के लिए वह ज़कर रस्म रब ही फसल्ला, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को याद करो और नमाज़ पढ़ो। फिर इरशाद फरमाया बल तुसिरून हयात दुनिया, मगर अफसोस इस बात का है कि तुमने अपने आप को दुनिया में इतना इन्वॉल्व कर लिया है और आखिरत को भूल गए। वबिल आखिरती खैरुन व अबका, जबकि आखिरत जो है वो बेहतरीन तुम्हारे लिए कामयाबी की जगह है। तो रीज़न ये है कि हमने चूँकि आखिरत को फरामोश कर दिया, हम समझते हैं जो कुछ है बस ये दुनिया है, बस इस दुनिया को हमें पाना है, इस दुनिया को हासिल करना है। जिस दिन हमारे अंदर आखिरत की अवेयरनेस पैदा हो गई, उस दिन हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हम दुनिया से जो है डिटैच हो जाएंगे। फिर दुनिया को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करेंगे कि जितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो असल रीज़न ये है कि हम जो है वो दीन को भी यूज़ कर रहे हैं इस दुनिया के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम कुरान की आयत की जो मीनिंग्स हैं, उनकी जो मतलब कि कुरान में जो हमें खुदावंद आलम जो हिदायत दे रहा है, हम उसको अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसको ट्विस्ट कर लेते हैं, उनके मीनिंग्स को हम अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन करते हैं कुरान की, और अपने अमल को जो कि गलत अमल है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। और रेफरेंसेस हम कुरान की आयत का भी दे देंगे, हम जो हैं गलत रावियों के रेफरेंसेस भी दे देंगे। तो रीज़न ये है कि हम इस्लाम को मिस यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन हमने प्रॉपरली इस्लाम को फॉलो किया, उसी दिन हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती चली जाएंगी और हम दुनिया में सर उठा कर चल सकेंगे। those of you who believe in Allah subhanahu wa ta'ala persevere in patience and constancy and fear Allah. बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज फॉर अस कि अल्लाह का खौफ जब हमारे दिल में आ जाएगा तो फिर हम खुद व्हाट इज़ तक़वा? तक़वा इज़ फेयर ऑफ अल्लाह है, जो कि रमज़ान में स्पेशली आप जो हैं वो रमज़ान कहते हैं ना, माह रमज़ान को हमने रोज़ों को इसलिए तुम पर वाजिब किया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारे अंदर खुदा का फेयर। और फेयर भी क्या, ये नहीं कि खुदावंद आलम का कोई उसके अज़ाब का खौफ है, बल्कि इस बात का फेयर हो कि खुदा हमारे किसी एक्शन से अपसेट ना हो जाए, हमसे नाराज़ ना हो जाए। हम में और खुदा की कनेक्शन में जो है ना वो वीकनेस नहीं आनी चाहिए, वो वीक नहीं होना चाहिए, कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग रहे। इस बात का हमें फेयर होना चाहिए, इस बात का खौफ होना चाहिए कि जो रब्त है हमारा खुदा से वो नहीं टूटे। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमारा प्रोग्राम वी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। जी सिस्टर रुबाब, इतना एलेबोरेट माशाल्लाह डिशेस बना के लाई हैं, तो मेरा ख्याल में आप थोड़ा सा अगर हम ट्राई करें तो टेस्ट करें, ताकि हम देखें कि किसको क्या पसंद आता है। सिस्टर रुबाब से मुझे एक शिकवा आज के दिन है, वो भी ईद वाले दिन। ईद वाले दिन वही तो इम्पोर्टेंट शिकवा है एक्चुअली, क्योंकि अगर ईद के दस्तरखान पर अगर सवैयाँ ना हो तो ईद कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि ईद जो है ये सवैयों वाली मैं सही कह रही हूँ ना, am I right? ईद सवैयों वाली ही है, लेकिन जैसा कि हर घर में सवैयाँ बन रही हैं, तो आपने कहा तो मैंने कहा कि ज़रा हट के उससे थोड़ा सा हम गाजर की जो खीर है वो आपने मेरे शिकवे को दिल से तो नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं, आप हमारे बड़े हैं और हम क्यों आपका शिकवा करें। ये तो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आपने हमें इतना समझा। आपके हाथ की सवैयाँ खाने को तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आपको बना के खिलाएंगे ज़रा सा, क्योंकि वो जो 3 किस्म की शायद सवैयाँ होती हैं जो कि मैंने देखा है, शीर खुरमा है या वो तवाम की सवैयाँ होती हैं या जर्दा, वो जर्दा ज़रा मुझे सीखना है आपसे, अगर कभी मौका मिले। मैं ऑनियर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बिल्कुल, क्यों कि सवैयों का जर्दे की रेसिपी जो है वो आप जरूर, क्योंकि एक सवैयाँ हैं जो वो कलर वाली भी मिलती हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं 2 तरह की, तो वो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि उन पे ऑलरेडी कलर है, तो मैंने सिर्फ बनानी है। ज़रूर तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, मीठे से हम शुरू करेंगे। हमारी बेटी से शुरू कीजिए आप। Would you like sweet things? Got a sweet tooth? Yes. Asian desserts are English. She's on diet, I think. That's good, माशाल्लाह, you're not fussy. और माशाल्लाह अलविया के आदाब दस्तरखान मेज़बान पहले ने, आज आप मेज़बानी कर रही हैं। हम दोनों यंग सबसे जो होते हैं यंगस्टर में से हैं, तो
हमारे घर में भी आपके जो प्रोग्राम है वो बहुत शौक से देखे जाते हैं, स्पेशल मेरी बेटी भी देखती है तो थैंक यू। एंड पे बस हम थोड़े मिनट रह गए और एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू योर फैमिली as regarding the Eid Day? I'd like to say Eid Mubarak to my family, and I hope that they're having a good day and having fun as well. Thank you. Or Nasreen, anything? Or would you like to give a message out there to the viewers? Yes. Any important message? Anybody? کہ آج کے دن کا کوئی بھی پیغام دینا چاہیں کہ اپنی ہدایت ٹی وی کی ناظرین کو اگر کوئی میسج یہ پہلے دے لیں پھر کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں وی آل ون فیملی تو ہماری دوسری جو فیملی ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کے لیے اوبویسلی ہم سب دعا گو تو ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری دعا ہے یہی کہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ یکجہتی کا پیغام دے اور امن و امان قائم ہو تاکہ جو ہمارے امام ہیں جن کا ہم انتظار کرتے ہیں وہ آئیں اور اس ظلم میں جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کو آزادی دیں. تو یہاں باجی نبیلہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس چند لائنیں ہیں جو دکھوں میں بھی مبتلا ہیں اور ان کے لیے بھی ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ گھرانے ایسے ہیں جو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو ان کے گھروں میں تو ایک قسم کی ماتم ہے, تو ان کے دکھوں میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں. میرا پیغام ان تک ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, انشاءاللہ جب تک حیات ہے ہم سب کی, ہم بے شک یہاں ہیں, ہدایت کا یہ پلیٹ فارم ہے, ہمارا میسیج آپ تک پہنچتا رہے گا. یہ اسپیشل چند لائنیں ہیں, میں نے دیکھی تو مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے لکھی تھی. شیعت پہ سختیاں ہیں میں عید کیسے کروں, شیعت پہ سختیاں ہیں میں عید کیسے کروں, ہر گھر میں سسکیاں ہیں میں عید کیسے کروں. کتنے جوان بیٹوں کی مائیں منتظر ہیں, وہ آج جن کے لاشیں گلگت میں منتشر ہیں. ماؤں کی ہچکیوں میں عید میں کیسے کروں, راستے میں روکتے ہیں بس سے اتارتے ہیں. یہ اسپیشل جو آج کل ہو رہا ہے گلگت میں, تو اس کی یہ جو ہے بالکل عکاسی کر رہا ہے کہ ماؤں راستے میں روکتے ہیں بس سے اتارتے ہیں. کون کون ہے شیعہ چن چن کے مارتے ہیں, سہمی ہیں بیبیاں میں عید کیسے مناؤں. تو ہمارا میسیج ان تک یہی ہے کہ خداوند کریم ان کو اعلیٰ درجے پہ فائز کرے. جو چلے گئے ہیں وہ تو شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں, تو ہمیں اپنے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کیونکہ ہم مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو, مقام خوشبو صبا سے پوچھو. علی کا رتبہ گھٹانے والو, علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کر ٹال دوں گی. سوال مشکل ہے اے فرشتو, جواب مشکل کشا سے پوچھو. تو حوصلے بلند ہونے چاہیے, یہی ہمارا عید پہ پیغام ہے. بے شک بے شک, بہت بہترین پیغام آپ نے دیا. Come to you, Nasreen. What is How your do I message? follow that? We're all yes. I'd just like to wish all the viewers Eid Mubarak, my family all around the world, Eid Mubarak as well. And I just want everyone to just focus on this feeling of Shahr Ramadan and what we did and what we achieved throughout it, and then try our very best to keep that up, to show Allah that it wasn't just for 1 month and it wasn't just for show, and it wasn't just to reap those rewards when we had this beautiful month, but we want to show Allah that we are true believers, we're true followers, and then make the Imam Ajal Farajah Sharif proud of us, inshallah, so that he will come and his appearance will be very speedy, inshallah. انشاءاللہ. اور محترمہ فیض صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لاسٹ بٹ لیسٹ, آپ کا امپورٹنٹ میسیج. بس ماشاءاللہ سے ان سب نے بہترین میسیج وہی دیا ہے جو میرے دل کی آواز ہے. تو اپنے ہدایت فیملی کو میں بھی عید مبارک کہوں گی, اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی کہ پالنے والے ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین حق پہ ثابت قدم رہیں. بے شک, الہی آمین. اور ناظرین, میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتی ہوں میرے پروگرام میں تشریف لانے کا, اور انشاءاللہ آپ سب کو دوبارہ سے عید مبارک ٹو آل آف یو اینڈ یور فیملی ممبرز انشاءاللہ, اینڈ وی ول ہیو اے ویری 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 ہیپی the second half of the day inshallah. Thank you. جزاکم اللہ خیر. اور ہم will inshallah that we may live like this, you know, and Allah subhanahu wa ta'ala strengthens the unity, the bond of unity among us inshallah ta'ala, among all the Muslims I think, and especially the Hidayat family. اور ہدایت ٹی وی کے لیے بھی ناظرین ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار اس کو بھی سلامت رکھے, کیونکہ یہ صرف
हमारा प्रोग्राम नहीं है, एक शख्स की आवाज़ नहीं है, ये आपकी हमारी सब की आवाज़ है, तमाम अहले तशरीक़ की तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। और ये पैगाम यही है यहाँ से कि हम सबको यूनाइट होकर रहना है, हम ये जो तफ़रक़ात हैं इनको भूल जाएं, इनको ख़त्म कर दें और सब सिर्फ़ इस बात पे यकजा हो जाएं कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है। तो फिर इतने डिफरेंसेस क्यों, इतने दिल में कदूरतें क्यों? तो इसी को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए इकट्ठे हो जाएं तो मैं कहती हूँ कि हम दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और आखिर में चूँकि सब ने इमाम ज़माना की ताजील की दुआ की, और मैं भी इसी प्रोग्राम को मारफत, वो जो दुआए मारफा है इमाम ज़माना की, उसके साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दुआ है। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि ग़ैबत कुबरा में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल यह है कि दुआए मारफत जो है उसकी तकरार रखी जाए, क्योंकि उसके मायने इतने खूबसूरत हैं कि परवरदिगार तो मुझे अपनी मारफत से नवाज, क्योंकि अगर तूने मुझे अपनी मारफत ना अता की तो मैं तेरे रसूल को नहीं पहचान सकूँगा, और अगर मैंने तेरे रसूल को नहीं पहचाना तो मैं इमाम वक्त इमाम आसिम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सकूँगा, और अगर मैंने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। तो बस दुआ करते हैं, दुआ करें सब हम लोग इकट्ठे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ्सका फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़नी लम अरिफ़ नबियक, अल्लाहुम्मा अरिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़नी रसूलक, लम अरिफ़नी हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अरिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़नी हुज्जतक, ज़ललतु अन दीनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फ़रजम। नाज़रीन, आप सबको दोबारा से ईद मुबारक, और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आपकी जो बाकी ईद है वो भी बहुत ही खुशियों और मसरतों के साथ गुज़रे, और हमेशा आपके घरों में खुशियाँ और मसरतें जो हैं वो आपके घर जो हैं खुशियों से भरे रहें, अल्लाह आमीन। और हम सबको परवरदिगार तौफ़ीक दे कि हम हर पल हर लम्हा हर घड़ी जो है उसके अताअत और इबादत में गुजारें, अल्लाह आमीन। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।